یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے یہ گزشتہ ایک سال سے نہیں ایک مدت سے عالمی سطح پر ڈسکشنز ہیں، کانفرنسز ہیں، وہاں ایجنڈے طے ہوتے ہیں اور ممالک کو پابند کیا جاتا ہے۔ اور ہمارا المیہ اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے سفارتی محاذ پر، خارجہ وزارت کے محاذ پر یا پالیسی سازی کے معاملات میں اپنا کوئی اصول، کوئی ایسا سٹانس اور کوئی ایسی بنیاد کہ جو واقعتاً پاکستان کے آئین کے تابع ہو۔ اس لیے جو بھی جس مرحلے پر بھی بااختیار ہوتا ہے وہ اپنے ذہن کو، اپنے تجربات کو مسلط کرتا ہے، اور اسی ذریعے سے جو عالمی اسٹیبلشمنٹ ہے، عالمی قوتیں ہیں، وہ پاکستان میں اپنی مرضی کی چیزوں کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس وقت یہی وائرس اور یہی دخل اندازی ہماری پالیسی سازی کے ہر مرحلے پر موجود ہے۔ میں خود اسی پارلیمنٹ، انہی اسمبلیوں اور اسی قانون سازی کے مراحل سے گزرے ہیں۔ المیہ ہے کہ ایک خاص طریقے سے قوانین میں ترامیم تیار کی جاتی ہیں۔ اب ان ترامیم کو لانے کے لیے بہت ساری وہ NGOs جو فورن فنڈڈ ہیں وہ پوری تیاری کے ساتھ ایک کام کرتی ہیں، اور جو قانون سازی کے مسودے تیار کرنے والی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے شواہد ہیں، ثبوت ہیں کہ ان کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کو ان کی ضروریات مہیا کی جاتی ہیں، ان کی اولادوں کو بیرون ملک داخلوں کے ذریعے رام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے سیکورٹی کے معاملات کو دیکھیں، کیوں لیپسز ہیں، کیوں کمزوریاں ہیں۔ 9/11 کے بعد پاکستان میں ایک سرنڈر کیا گیا، اور جس کی وجہ سے لاجسٹک، ٹریننگ اور اسی طرح دیگر معاملات میں اور انٹیلیجنس کے معاملات میں جو ایکسچینج کے معاہدے کیے گئے، اس راستے سے، اس ذریعے سے ایک بہت بڑی ٹیم، بہت بڑے اثرات ہمارے ملک کے ان تمام معاملات میں دخل انداز ہو چکے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ دیکھیں کہ الحمدللہ اسلام سے، دین سے ہمارا سب کا تعلق ہے، اور ایک واضح اصول ہے کہ ہر دین کا ایک وصف ہوتا ہے، اور اسلام کی صفت اور بڑا وصف اس کا حیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو انسان کو زنا کی طرف، بے حیائی کی طرف لے جانے والا ہو، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں ان معاملات کو اور اصولوں کو بھی بھلا دیا گیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کوئی ظاہری بے حیائی ہے یا پوشیدہ اخلاق باختگی ہے، وہ انسان کے لیے سراسر تباہی ہے۔ اسی طرح ہم اس بنیادی اصول کو سمجھیں کہ ایک سوشل انجینئرنگ کے ذریعے، جس میں اس وقت سوشل میڈیا اور سماجی رابطوں کا جو ایک بڑا ذریعہ ہے، وہ ہمارے لیے قدروں کے
تباہی اور بربادی کا ایک بڑا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی پشت پر وہ طاقتیں جو بھی قانون بنانا چاہیں وہ پوری ڈٹائی کے ساتھ قانون بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر انحراف پیدا ہوا ہے، قانون سازی میں ہی یہ انحراف نہیں ہوا، بلکہ اس سے مادر پدر آزادی پیدا ہوئی ہے۔ ہمارے تعلیم کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ہاں ایک اخلاق باختہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری بچیاں ایسے ایسے سلوگن اور نعرے لگا رہی ہیں جس کا کبھی بھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے میں اس بات کو، اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت میں اس کا علاج اللہ کے احکامات کی پابندی کی صورت میں ہے۔ اس لیے اس کا حل اس کے سوا کوئی نہیں کہ ہم انفرادی طور پر اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنے کوتاہیوں اور غلطیوں کو تسلیم کریں، توبہ اور استغفار کریں، رجوع اللہ کریں۔ اس لیے کہ ہم باتیں اچھی کریں لیکن عمل کے میدان میں کسی اجتماعی بھلائی کا حصہ نہ بنے تو پھر انفرادی اچھے تصورات بھی بے وزن ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی اپنا امپیکٹ نہیں پیدا کر سکتے۔ اجتماعی ماحول میں بھی ناگزیر ہے کہ جہاں مساجد ہیں، ممبر و محراب ہیں، خطیب حضرات ہیں، اسی طرح ہمارے سماج میں، معاشرے میں اللہ نے جنہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، معاملات کو گہرائی سے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، انہیں اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اس وقت جو LGBTQ+ کا یہ پورا معاملہ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک عرصے سے معاملہ ان کے زیر التواء ہے، بار بار سماعتیں ہو رہی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے چیزوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ ہم وفاقی شرعی عدالت سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے اس ادارے کے تحفظ کے لیے ہم نے ہر قوت کے ساتھ جنگ لڑی ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے اندر اس کے دفاع کے لیے ایک پوری مزاحمت کی ہے۔ بجا طور پر یہ جو قوم کے اجتماعی ضمیر نے اس قانون سازی کو مسترد کیا ہے، وفاقی شرعی عدالت کو بلا تاخیر اب کسی فیصلے پر پہنچنا چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماضی میں اگر حکومتوں سے یہ غلطی کا ارتکاب ہوا ہے اور یہ کوتاہی ہوئی ہے کہ ایک ایسا قانون کہ جس کی ترتیب کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہ ہو، ہمارا مستقبل تباہ ہو، ہماری نئی نسل تباہ ہو، ہماری اسلامی اخلاقیات کی جڑیں کاٹ دی جائیں، تو یہ حکومت کا حق بنتا ہے کہ اپنے اندر جرت پیدا کرے، غلطی کو تسلیم کرے اور اس قانون سازی کے پورے عمل کو واپس لے اور قوم سے معافی مانگی جانی چاہیے۔ اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پر جو ایک مغربی تہذیب کا اور مغربی اطوار کا جو ایک غلبہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہ روس کے صدر پوٹن نے پچھلے عرصے میں کہا کہ مغرب اور مغرب کی تہذیب ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہی ہے، مغرب اور مغرب کی تہذیب ہمارے خاندان کے نظام کو توڑ رہی ہے، اور مغرب ہماری نکاح کی یا مرد اور عورت کی کانٹریکٹ کی جو بنیاد ہے اس کو مسمار کر رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج
اسلاموفوبیا کے بارے میں ہم یونائٹڈ نیشن کی سطح پر اور عالمی رابطہ اسلامی کی سطح پر اور تنظیم اسلامی کی سطح پر ہم تقاریر کی حد تک رہتے ہیں۔ ہم پالیسی سازوں سے، حکمرانوں سے، نیشنل لیڈرشپ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ محض تقاریر یا سال میں ایک مرتبہ ان چیزوں کو دہرا دینے سے نہیں بلکہ اپنا ایجنڈا متعین کیا جائے، اور یہ جو عالمی سطح پر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، قرآن کریم کے جلائے جانے اور ایک مذہبی منافرت جو پیدا کی جا رہی ہے، اس کے مقابل کے لیے سب کو ایک پوری جرت، استقامت اور ہمت کے ساتھ ایک ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انشاءاللہ یہ قانون جو اسلام سے، قرآن و سنت سے، آئین سے متصادم ہے، جسے قوم کے اجتماعی ضمیر نے مسترد کر دیا ہے، جناب سینیٹر مشتاق صاحب نے حقیقت میں پوری قوم کی ترجمانی کی ہے۔ ہم ان کی تحسین کرتے ہیں۔ ہم قوم کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے جیتے جی جب تک ہمارے دھڑ پر یہ گردنیں سلامت ہیں، انشاءاللہ یہ قانون سازی نہیں ہونے دی جائے گی، اس کا نفاذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ میں بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ تکبیر کا نعرہ لگا اور کوئی جواب دے رہا ہے، کوئی نہیں دے رہا، تو مجھے یاد ہے کہ 74-75 میں یہ جہاد افغانستان کا بالکل ابتدائی مرحلہ، جس میں گلبدین، حکمت یار اور باقی لوگ ہم ایک ٹریننگ سیشن پہ گئے، تو جب ہم وہاں پہنچے سارا دن سفر کرنے کے بعد رات بہت تاخیر ہو گئی، باہر انہوں نے ہمیں روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہم آپ کو صبح لے جائیں گے اور پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جائیں گے۔ خیر، ہم ساری رات ہم نے غار میں گزاری، اور صبح جب ہمیں لے کے گئے تو ساری وادی کے اندر بہت ہی خوبصورت نوجوان ہر جگہ کھڑے تھے۔ ایک پہاڑی چھوٹی کی چوٹی پہ ایک نوجوان نے تکبیر کا نعرہ لگایا اور پوری وادی اللہ اکبر سے گونج اٹھی۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں آپ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، لیکن مجھے اس دن یاد ہے کہ تکبیر کے جواب میں جو نعرہ لگا تو میرے دونوں ہاتھوں کے جو بال ہیں بالکل سختی سے اور پورے تن کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا کہ یہ پڑھتے رہے، لیکن اللہ اکبر کی اس صدا نے یہ بھی حقیقت میں دیکھنے کا موقع ملا۔